میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ تو یہ نفس کی اصلاح مشائخ کی صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح ذل پیر الا بذل پیر کے شیخ کی صحبت کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ آپ کی میں مٹانے کے لیے آپ کو بلا وجہ بھی ڈانٹے، بلا وجہ بھی ڈانٹے۔ کبھی ایسا ہوگا قصور دوسرے ہوگا، ڈانٹ آپ کو پڑے گی، اور پھر آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھے گا کہ چہرے کے تاثرات کیا ہیں، لہجہ کیا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہے کہ نہیں بدلا۔ تو مشائخ نے بھی حکیموں کی طرح کئی چیک پوائنٹ لگائے ہوتے۔ حکیم آج کل میں نے دیکھا نفس پہ ہاتھ رکھا اور اس نے بتا دیا آپ کو یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری۔ تو مشائخ کی بصیرت حکیموں سے زیادہ ہوتی، وہ چہرے کو دیکھ کے اور اس کے انداز گفتگو کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آئے، یہ کیا کر کے آئے۔ لیکن حکم ہوتا ہے کہ کھول کے نہ بتاؤ کسی کو، ورنہ وہ آنا ہی بند کر دیں گے کہ حضرت تو مجھے شیشہ دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کھول کے نہیں بتاتے کہ آپ یہ حرکتیں کر کے یہ حرکتیں کر کے آئیں، اشارے کر دیتے ہیں، اجتماعی بیان میں اشارے کر دیتے ہیں، محسوس ہو جاتا ہے، چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو ایک بڑا بادشاہ عقل مند تھا، سمجھا چور پکڑے، کہا مجھے اتنی زبردست تجربہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے نا اس کی داڑھی کا مجھے تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ وہ ایک واقعی چور تھا، اس نے سوچا کہ شاید میری داڑھی میں کوئی تنکا، بادشاہ نے ذرا سا منہ ادھر کیا، اس نے داڑھی جھاڑی، کہنے لگا بس آگے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ، آپ ہی چور ہیں۔ تو اسی طرح چور کی داڑھی میں تنکے کی طرح شیخ کو پتہ چل جاتا ہے، چہرے کے رنگ سے پتہ چلتا ہے، انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے، آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، یا تھوڑی سی اس سے گفتگو کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر کے آیا۔ جیسے نیکی کی خوشبو پھیلتی ہے، اسی طرح گناہ کی نحوست پھیلتی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو اندر سے وحشت ہوتی ہے اس بندے کے، یہ بندہ اٹھ کے چلا جائے، محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بلنڈر مار کے آیا۔ لیکن پھر شفقت اور ہمدردی بھی ہوتی ہے، اس لیے مشائخ اٹھاتے نہیں ہیں، آپ کو شیشہ نہیں دکھاتے، ویسے ہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔